الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه هم خلاصة الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی جو ملامت کرے برائی پر. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی پوریاں. بل یرید الانسان لیفجر اماما. بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈٹائی کرے اس کے سامنے. یسأل ایان یوم القیامہ. پوچھتا ہے کب ہوگا دن قیامت کا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب چندے آنے لگے گی آنکھ. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اور پھیکا پڑ جائے گا چاند. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور اکٹھے ہو جائیں گے سورج اور چاند. یقول الانسان یومئذ این المفر. کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جاؤں میں بھاگ کر. کلا لا وزر. کوئی نہیں کہیں نہیں. الی ربک یومئذ المستقر. کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اس دن جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے وہ جتلا دیں گے انسان کو. بل الانسان على نفسه بصیرا. بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے. ولو القى معاذیرا. پڑا ڈالے اپنے بہانے کو. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حاضر طلبہ، بہنوں اور بیٹیوں، آج اس ماہ مکرم کا جمعۃ المبارک ہے جو رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو توبہ اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے. جس کے اندر اللہ رب العزت نے بخشش اور رحمت کو عام کر دیا ہے، اور جس کے اندر صلاح عام ہے یاران پختگان کے لیے. جو کوئی بھی ہو جیسے بھی ہو وہ اللہ کے سامنے آنے کی
خدمت میں حاضری دینے کی کوشش کرے تو وہ ایک پناہ گاہ میں پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص برائیوں سے اجتناب نہیں کرتا تو پھر جان بوجھ کر اس ڈھال کو پھاڑنے کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ روزہ ڈھال ہے، جس دن تم میں سے کوئی روزے سے ہو فَلَا يَرْفَثْ تو کوئی جنسی حرکات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ اور نہ ہی وہ شور مچائے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ اگر اسے کوئی گالی بھی دے دے، أَوْ قَاتَلَهُ یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ تو وہ بس اتنا ہی کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور روزہ جو ڈھال ہے اس سے کیا ہے، جہنم کی آگ سے روزہ بچاتا ہے، روزہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اس کی بھی ڈھال ہے۔ اور پھر لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وَزَكَاةَ الْجَسَدِ الصَّوْمُ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے ٹکڑے میں ہے الصیام نصف الصبر، روزے جو ہے یہ تو صبر کا آدھا حصہ ہے، نصف صبر ہے۔ اور ماہ رمضان جہاں بہت کثرت سے دعائیں قبول کی ہو جاتی ہیں، انسان کے اعضاء سارے مصروف ہیں، رمضان میں ایک دعا کے لیے زبان بھی چلتی ہے، آنکھیں بھی چلتی ہیں، کان بھی چلتے ہیں، اعضاء و حرکات جو ہیں اس کے اندر انسان روزے سے جب گزرتا ہے، رات کو تراویح اور عبادت کے شوق پہ ہوتا ہے اور دل کھول کے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو رب کریم کی رحمت جھوم جھوم کے آتی ہے اور بخششوں کی ہوائیں کی آندھی آتی ہے، تاکہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو ان چیزوں سے آزاد کر کے اللہ کی قربت کا موقع عطا فرمائے۔ بلکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، ہر روزے دار کو جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے جو دعا چھوٹی سی بھی کر کے، وقت ہو تو لمبی بھی کر کے، تو روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں دعا کے بارے میں چلتے چلتے ابی بن کعب کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مکالمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی
انہوں نے پوچھا ابئی اپنی دعاؤں میں درود کا کتنا حصہ رکھا ہے؟ ابئی ابن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں دعاؤں کا تیسرا حصہ نہیں، چوتھا حصہ میں صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابئی اس میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر کسی موقع پہ دعا ملاقات ہوئی تو فرمایا ابئی اب درود کا حصہ دعاؤں میں کتنا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نے کچھ بڑھایا ہے، تیسرا حصہ درود شریف کا رکھ دیا ہے۔ اب تیسری ملاقات میں پوچھا کہ درود کتنا ہوتا ہے؟ حضرت ابئی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نصف ہے، نصف دعائیں ہوتی ہیں اور نصف درود ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ابئی اس میں بھی اضافہ کر لے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ اب چوتھی ملاقات میں پوچھا کیوں کتنا درود کا حصہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا بات یہ ہے کہ اب میں ایک حصہ دعا کرتا ہوں اور 3 حصے درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی ابئی اس میں بھی ذرا اضافہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب 5ویں ملاقات میں آمنا سامنا ہوا تو پوچھا حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابئی کتنا حصہ ہے؟ تو فرمایا اب تو میں دعا کرتا ہی نہیں ہوں، اب تو 100%، 100/100 میں تو ہاتھ اٹھا کے بس درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں اور کوئی دعا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے گا اور کوئی دعا نہیں مانگے گا تو بن مانگے اللہ تیری تمام دعاؤں کی قبولیت کا نقشہ دے گا۔ کچھ بھی نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ تو پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی التجا ہے، جو بھی دعا ہے، وہ اس کی زبان پہ تو آئی نہیں، اللہ دل کا حال جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے۔ یہ درود پڑھتا رہے اور اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ یہ وہ بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی پڑھے گا تو درود شریف قبول ہوگا۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ناہنجار ہے، لیکن وہ درود شریف پڑھتا ہے، کوئی دعا بھی نہیں کرتا، بس ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کے سینے میں جو دل ہے اور دل میں جو خواہش ہے وہ اللہ زبان پہ بھی نہیں بندہ لاتا تو اللہ جانتا ہوتا ہے۔ اس لیے اس درود کی برکت سے اس کی تمام ضروریات اللہ قبول کرتا ہے، منظور کرتا ہے اور اس کا بندوبست کر دیتا ہے۔ کسی مشکل میں پڑھو تو درود شریف پڑھو، کچھ حاصل کرنا ہے تو درود شریف پڑھو، اور کسی مہم میں چلے گئے ہو درود شریف پڑھو، کوئی کام بگڑتا ہے درود شریف کرو، کوئی بھول گئے ہو یاد نہیں آتا تو درود شریف پڑھو، پڑھ کے دیکھے کوئی چیز نظر نہیں نہ آتی، پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، کیا کر دی ہے، تو درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھنا شروع کرے تو یاد آ جائے گا یہ چیز تو میں نے فلاں رکھی ہے، یا وہ چیز جو گم ہے وہ اس کو مل جائے گی۔ یہ اس کی برکات ہیں۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں
کہ اللہ اس کو رد نہیں کرتا، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دعوت الوالد، باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، بیٹوں کے لیے ہے۔ باپ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرے تو اللہ باپ کی دعا اس کی اولاد بیٹے ہوں یا بیٹی ان کے حق میں رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دوسرا دعوت الصائم، روزہ دار جب روزے کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور دعوت المسافر، کوئی سفر میں ہے تو سفر کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ 3 قسم کی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہیں۔ تو آج اس مہینے کا یہ مقدس دن ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ کسے سرٹیفکیٹ ملتا ہے؟ کہ جسے جہنم بھی واجب ہو گئی ہوتی ہے تو رب کریم ماہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں ایسے افراد کو جن کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے، جہنم اس پہ واجب ہو گئی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت مسلمان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیے ماہ رمضان میں ہر رات اور ہر دن ایسے افراد کو بھی جہنم کی آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم راضی اتنی عام ہے۔ آج آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، آخری عشرہ ہے، اور آپ نے خطبے میں بھی بیان کیا کہ اس کے اندر ایک ایسا مہینہ ہے، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس کے پہلے عشرے میں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتوں کے بارش برستے ہیں، سایہ ہوتا ہے، اور درمیانی عشرے میں بخشش ہی بخشش کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ اور یہ آخری عشرہ تو یہاں تک ہے کہ جن پہ جہنم لگ گئی ہوگی وہ بھی آگے سیدھی راہ میں آئے گئے تو اس کے بھی گناہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو کے اس کی نیکیاں بن کے اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور جو روزے رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ہر روز اور ہر رات جو رمضان کا ہے، ہر روز ہر رات اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بندوں کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آخری عشرے کی خاص بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3 آدمیوں کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قاطع رحم، رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے،
مدمن خمر نشہ کرتا ہے، اور المشاہن، تین یہ ہوئے، اور چوتھا جو دوسروں سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ اس کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی عبادت و ریاضت کی انتہا کر دیتے تھے، انتہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جتنی پہلے عشروں میں بھی نہیں کی، سارا سال نہیں کی، اور دونوں عشروں میں نہیں کی، انتہا ہو جاتی تھی جب تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا تھا۔ ما لا یجتہد فی غیرہ، بلکہ اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کو بھی اپنی عبادت اور ریاضت میں شریک کر لیتے تھے، اور ساری ساری رات جاگتے تھے، شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے، احیا لیلہ، شب بیداری کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اور گھر والیوں کو بھی جگا لیتے تھے، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور جب جبریل امین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو جبریل حضور کو قرآن سناتے، آپ جبریل سے قرآن سنتے تو پھر جبریل کو حضور قرآن سناتے، اور جبریل قرآن جو ہے حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے۔ تو یہ دونوں سید الملائکہ اور سید الانبیاء جب یہ دونوں دور کرتے تھے قرآن کا، تو پھر تو رحمت اور گناہ گاروں کے لیے بخشش کا طوفان آ جاتا تھا۔ جو اس کام میں لگا ہے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی وجہ سے ان کو صاف ستھرا کر کے نیکیوں کے کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، کنجوسی بخیلی کا مہینہ نہیں ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، حضور اس مہینے کے اندر خیر خیرات کو بہت زیادہ کر دیتے تھے، اور جب وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جب جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو پھر تو اللہ کی بخشش اور رحمت کی آندھی اور طوفان آ جاتا تھا۔ کل لیلۃ فی رمضان، جب ان کی آمد ہوتی ہے تو یہ حال تھا۔ فَإِذَا لَقِيَ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ، جب جبریل آ جاتے نا آپ کی خدمت میں تو پھر تو ایسے آتا جیسے کہ طوفان آ گیا ہے، بہت زیادہ طوفان، رحمت کا طوفان۔ آپ بھلائیاں کرنے میں، نیکیاں کرنے میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جس وقت سخاوت کا موقع آتا تو آپ اس وقت کے سب سے بڑے سخی ہو جاتے، اور جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے
تو جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے، یہاں تک کہ رمضان چلا جاتا، یعنی حضرت جبریل ماہ رمضان کی ہر رات بلا ناغہ حضور اقدس میں حاضر ہوتے، ہر روز۔ اور جب جبریل ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے میں، سخاوت میں اور زیادہ ہو جاتے، جیسے تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے۔ یار یہی تو ہے بہنوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں، اس ماہ مقدس میں ہر نیک کام کا اجر اور ثواب بے پناہ بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفلی افعال پر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض پر کم از کم 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ 2 نفل پڑھو گے تو 2 فرضوں جتنا ثواب ملے گا، اور 2 فرض پڑھو گے تو پھر 70 گنا زیادہ ثواب نہیں، کم از کم 70 گنا، اور زیادہ سے زیادہ 750 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دیکھو کتنی اس وقت نیکیوں کی ویلیو بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سحری کرتے ہو، اٹھتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تو کھانا تو کھایا ہے، سارے کھاتے ہیں، لیکن سحری کا کھانا جو ہے یہ برکت والا کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور لبرکۃ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سحری آپ کھا رہے ہیں، اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے، اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ الفصل بیننا و بین اہل الکتاب، الفصل جو فرق ہے، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کیا تھا؟ ان کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی اور ہمارے روزوں میں سحری ہوتی ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز صرف سحری کا کھانا ہے، لہذا سحری کے وقت نیند کے غلبے سے نہ کھا کے اتویرا روزہ رکھنا یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ سحری ہو اور کچھ نہیں تو کم از کم 1 گھونٹ بھی پانی پی لو تو سحری کے ثواب مل جائے گا۔ تو پھر عشرائے کوئی جا رہی ہیں فلائٹیں طواف کے لیے، دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنے والوں کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کوئی میرے ساتھ حج کرے، میرے ساتھ حج کرے کوئی، اتنا ثواب ہے۔ کن لوگوں نے حضور کے ساتھ حج کیا؟ صحابہ کرام نے۔ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، 1,25,000 کے قریب، جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ تو ہمیں کیا موقع مل گیا؟ نہ ہم نے حضور کو دیکھا، نہ ہم ان کو سنا، لیکن
رمضان شریف کے اندر اگر عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے. دیکھو، اسے اپنے حج کے ساتھ قرار دے دیا. تو یہ ساری برکتیں رمضان المبارک کی ہیں. اور آپ اسی آخری میں عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کی روایت ہے کہ وہ ہر سال عشرہ اخیرہ میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور ایک سال کسی جنگ میں جانے کی وجہ سے اعتکاف رک گیا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا طواف کیا. 20 دن کا. 10 رہ گئے تھے اس کے، اور اس کے دیا ہے. تو آج ہم نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. یہ سفر جو ہے اب کون سی رات آنے والی ہے؟ 25ویں تاک رات آنے والی ہے. 23ویں تو گزر گئی، 25ویں رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پر نور سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور یہ بتاؤ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، حمیرہ تو نے اللہ سے صرف ایک ہی یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، کریم تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. عفو کریم تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے. ان معاف کرنے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی درج کر دے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور حضور نبی کریم حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری طرف جبریل حضور صاحب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے تھے. تو یہ بھی بات ہے، ہر سال آپ حضور اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور پھر جس سال آپ کی وفات کا ہونا مقرر تھا تو آپ نے فاعتکف 20 فی العام الذی قبض فیہ، جس رمضان نے اللہ کے نبی کو وصال کی خبر ملی تو اس رمضان میں بھی آپ نے 10 کے دن کی بجائے 20 دن کا خطاب کیا، اعتکاف کیا. تو جو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھا جائے، قرآن ہی کو سنا جائے، قرآن ہی کو پڑھا جائے، قرآن ہی کا قیام کرے. یہ سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کی سالگرہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر، پھر لیلۃ القدر کے اندر یہ نازل ہوا ہے. یہ ویسے تو 23 سال میں قرآن پاک جو ہے آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہوا ہے، 23 سال. لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر سے پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ بیت معمور پہ آ کے پورا کا پورا لوح محفوظ سے نکلا ہے.
لیکن اسی سے ہی پھر 23 سال میں ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق، کبھی تھوڑا تھا، کبھی زیادہ، کبھی لمبی آیتیں، کبھی چھوٹی آیتیں، ضرورت کے مطابق پھر چلتی رہیں، نازل ہوتی رہیں، لیکن یک جملہ لیلۃ القدر کے اندر عرش بری سے یہ رات کے اندر پورے قرآن پاک کو آسمانی دنیا تک پہنچایا گیا، اور وہاں سے پھر وقت کے مطابق یہ جو ضرورت پڑتی تھی اور لے جائے۔ ایک اور بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے مکانوں کو قید خانہ نہ بنا دو، اپنے مکانوں کو قبرستان نہ بنا دو، ان کو آباد کرو اور گھر کے اندر بھی نماز پڑھا کرو، مسجد بنا دو گھر کے اندر بھی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفل گھر میں پڑھو، فرض جو ہے مسجد میں پڑھو، نہیں کر سکتے پڑھو مسجد میں بھی سارا کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی بیگمات کے حجروں میں جہاں ان کی باری ہوتی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور تمام سنتیں اور نفل یہ حجرہ ازواج میں پڑھتے اور وہاں آ کے مسجد نبوی میں فرضوں کی جماعت کراتے۔ آج بھی کوئی شخص آئے گھر سے وضو کرے، گھر سے وضو کر کے آئے، پھر آگے گھر میں وضو کے تحیت الوضو کے 2 نفل پڑھے، وضو استنجا گھر میں کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل تحیت الوضو کے پڑھے، پھر گھر سے نکلے، پھر جب چلتا چلتا مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر نماز سے پہلے ہی آئے گا تو پھر تحیت المسجد کے بھی 2 نفل پڑھے، پھر اس نے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد جماعت سے نماز پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر گھر جا رہا ہے۔ یہ اگر عادت بنا لی گئی تو اس کا گھر قبرستان نہیں رہے گا، وہ ذکر اللہ کا اور وہ بھی مسجد تک قائم مقام ہو جائے گا۔ اور کچھ نہیں تو وقفہ ڈال کے نمازیں، جو جس گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، عبادت و ریاضت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب کھلے آسمان کے نیچے بستروں پہ لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور تمہیں نظر آتے ہیں، جو گھروں میں نماز کو پڑھتے ہیں، جو گھروں میں قرآن کو پڑھتے ہیں، جو خواتین، جو بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتی ہیں، گھر کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، تو اہل آسمان کو وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں، چمکتے ہیں۔ مثال دی، جس طرح تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں جن میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کتنے گھر ہیں جس میں نمازیں ہو رہی ہیں۔ چلو مرد آگے مسجد میں پڑھ رہے ہیں فرض، تو مسجد میں ہی سنت نفل پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر تو عورتوں نے نماز پڑھنی ہے۔ مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا، کہنے لگے ایک خاتون تھی، بزرگ بوڑھی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر نماز آپ کے پیچھے آ کے پڑھوں۔ سنتے ہیں، ہر نماز میں آپ کے پیچھے آ کے پڑھوں، میرا جی کرتا ہے، تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں مسجد میں آگے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا
ہاں، اگر تو مسجد کے اندر آگے میری امامت میں نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، اگر اس کو تو گھر میں پڑھے تو میرے پیچھے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ پھر کیا ہے؟ گھر کے سین کے اندر نماز پڑھی ہے تو گھر کے سین کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں نماز پڑھے گا تو اس کا اور ثواب ہے، اور پیچھے چلے جائے گی تو وہاں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ ثواب ہے۔ یہ جتنا تو پیچھے پیچھے چلی جائے گی اتنا ہی تیرا ثواب بڑھتا چلے جائے گا۔ یہ ہے خاتون کا کتنا احترام ہے۔ اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ بچیں گے ہی اسی لیے کہ جتنے شوہر ہیں یہ خود نماز پڑھیں مسجد میں آگے اور اپنی خواتین کو جگائیں اور ان کو اٹھا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھائیں۔ یہ ان کے مردوں کی، اس کے شوہروں کی، ان کی خامتوں کی ذمہ داری۔ چلتے بیگم صاحبہ نہیں اٹھ رہی، بڑی نیند آئی ہوئی ہے ان کو، تو کیا ہے جی، تھوڑا سا پانی لیا اور بیگم صاحبہ کے چہرے مبارک میں چھینٹے لگائے شوہر نے، اور اس عورت شوہر سویا ہے نہیں اٹھا اور بیگم اٹھی ہے، وہ اپنے شوہر کو جگانے کے لیے اس کے چہرے پہ چھینٹے لگاتی ہے پانی کے تو وہ اٹھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو عرش بری پہ جو اس جوڑے سے محبت کرتا ہے کسی اور جوڑے کے نصیب نہیں ہے۔ اور اٹھو بتاؤ تو صحیح، آج اس مجمع کے اندر اتنے یہاں خامد کہتے ہیں جو سوئی ہوئی بیوی پہ پانی کے چھینٹے لگا کے جگاتے ہیں، اور میری اوپر بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ کون سی ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو اور اپنے والدوں کو چھینٹے لگا کے جگاتے ہیں؟ کوئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے؟ ہم سب کے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نماز پڑھ کے آتے تھے فجر کی، وہ اب ہمیں یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں خوب یاد ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو اپنے گھر میں جانا ہے تو راستے میں جتنے گھر ہوتے تھے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ہر خاتون فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتی تھی، ہر خاتون اپنے بچے کو روئے تو اس کی تھپکی دیتے دیتے اللہ 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 کرتی تھی۔ اب تو نہ خود نماز پڑھتی ہیں، کوئی شاذ و نظر پڑے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی سے ہے، فرض کی گئی نہیں، یعنی جڑے چاہو پڑھ لو۔ اور یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ معاف فرمائے معاف فرمائے معاف فرمائے، اب تو فجر کا نمازی نہیں ڈھونڈنے میں ملتا۔ ظہر میں آ جاتے ہیں 3-4 صفحے ہو جاتی ہیں، رمضان ہے 6 صفحے بھی ہو جاتی ہیں، اور فجر کی نماز میں 1-2 آدمی ہوتے ہیں۔ فلسطین کی سرحد پہ جس طرح ہماری قریب سرحد ہے، یہاں آپ سرحدی علاقے میں چلے جائیں تو پھر سامنے بھارت ہے، ادھر پاکستان ہے، تو وہ دور آتے جاتے بھی نظر آتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ تو جب ہماری بھارت سے دشمنی نہیں تھی جو آج کل ہے، تو بارڈر کے اندر جو دونوں تھے نا بارڈر میں پولیس، وہ آپس میں گپ شپ بھی کرتے تھے، اکٹھا کھا پی بھی لیتے تھے، یہ بھی بات سچی ہے کہ جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیلی اور جو ہیں فلسطینی،
ان کی سرحد پہ بھی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، کبھی کبھی کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا، ایک یہودی نے کہ بھائی آپ کی جمعے کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے جمعے کے اندر تو مسجد بڑھی ہوئی ہوتے ہیں۔ اس نے فلسطینی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی جمعے کے اندر کی تعداد اور فجر کی جماعت کی تعداد ایک جیسی ہوگی، ہم میں سے کوئی یہودی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا پھر آپ نے بتایا ہوں اسی بڑے دل ساڈی عمر لمبی ہے، جو جمعے تے فجر دی نماز ایکو جنی نہیں، ایکو جنی ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہو اتنے ہی فجر میں ہوتے ہیں؟ گونگے ہو چپ ہو، اور جننے بیٹھے دے ہو فجر چ بھی اینے ہوندے ہو؟ تو پھر جو کہتے ہیں سانو موجاں نے، اسی تو مرنا ہی نہیں، وہ تو حکومت ساڈی رہنی ہے۔ تدے دن دناندے یہودی پھرتے رہے پہ، انہوں تے آگے حضرت عیسیٰ نے مارنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دجال میں جو ان کا دجال سردار ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کہا ہے؟ قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا ہے نہ سولی پہ لٹکایا ہے۔ اللہ نے تو بڑے پیار و ادب سے اپنے اس نبی کو پورے جسم کو ملائکہ کے سپرد کر کے اوپر اپنے آسمان پہ لے کے بسایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، فرشتے وہاں اتاریں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے زمین پر اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ لاؤ، لوگ کہتے ہیں یہ بے دین اور سکالر والے بے خبر کہتے ہیں کہ آسمانوں سے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑی تو نیچے آگے سیڑھی کی ضرورت پڑ گئی، جس طرح اوپر گئے تھے اسی طرح نیچے مسجد میں آ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بتایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے حکم سے آرڈر کر کے فرشتوں کو بجایا جاؤ پہنچاؤ۔ تو جب ہم نے بھیجا اس دنیا کی عرض زمین میں دمشق پر، اب یہ کیا تھا؟ امکانات کی ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی، تو بتایا جب کوئی اپنا کام کرتے ہو تو وسائل کو استعمال کرو، اور اللہ وسائل کو استعمال نہیں کرتا، اللہ احکامات صادر کرتا ہے۔ کام کرنے کے لیے سیڑھی کی ہمیں ضرورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے جانے کے لیے یہ اسباب نہیں، اللہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اسباب کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ خود اپنا کن فیکون، بس وہ کن نہیں کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی کو قتل کریں گے، اور یہودی کے بعد چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ یہودی چھپیں گے، حدیث میں آتا ہے چھپیں گے، کوئی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا، کوئی چٹان کے پیچھے چھپ جائے گا، کوئی اپنے مکان میں چھپ جائے گا، کوئی کسی سہارے پہ چھپ جائے گا، تو بھاگ نہیں سکے گا۔ یہ کرامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ کہتے ہیں تو وہ چٹان کو قوت گویائی دے گی، اور چٹان کہے گی عیسیٰ
میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ درخت کے پتے کہیں گے عیسیٰ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، وہ چھپ نہیں سکیں گے۔ جس کے پیچھے چھپن گے اللہ تعالیٰ اس کو آواز دے گا، اس کو اللہ قوت گویائی دے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ یہی قوت گویائی ہماری آنکھیں بھی ہوں گی، ناک بھی ہوگا، زبان بھی ہوگی، ہاتھ بھی ہوں گے، پاؤں بھی ہوں گے۔ جب حشر میں جب نامہ اعمال ہوگا تو سراسر سارے کافر انکار کریں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا سب کچھ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا، یہ چلتی چلتی زبان گنگی ہو جائے گی، کوئی نہیں بول سکے گا یہ کہہ کے کہ اللہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں کچھ بھی، ایسے ہی مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ کبھی کبھی تھانے لے جائیں نا تو پولیس والے پکڑیں تو پھر 2-4 چھتر لگائیں تو پھر بولتا، ورنہ کہتا میں نے تو کچھ کیتا ہی نہیں، جو تو 2-4 چھتر پہنے تھے کہتے ہیں آہو میں کیتا تھے، میرا قصور ہی ہے۔ تو جب یہ سارے انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، بتاؤ بھائی زبان نہیں گنگی ہو گئی، آنکھیں باتیں کریں گی، وہ کان باتیں کریں گے، کان کے پردوں سے آواز آئے گی، یہ ہاتھ کے پوروں سے آواز آئے گی، 12 تے 12 24 نے 21 سے 12 نے، یہ انگوٹھا 15 بن جاتے ہیں۔ یہ پوروں کو اللہ قوت گویائی دے گا، پیروں کو دے گا اللہ قوت گویائی۔ یہ ران نہیں، ران ایک خاتون کی بات ہے، وہ انکار کرے گی کہ میں نے تو بدکاری نہیں کی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ران کو قوت گویائی دے گا، وہ ران کہے گی کہ میرا استعمال کس سے ہوا، کیا رہے گی بات؟ بتاؤ، چھپ کے جاؤ گے تو نہیں چھپ سکو گے، اپنے خلاف یہ کہہ دو گے میں نے نہیں کیا تو نہیں تسلیم ہوگا۔ اگر تمہاری زبان میں انکار ہوگا تو تمہارے پاؤں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ چل کر اس نے خرانے تھا بدکاری کی ہے، ہمارے ہاتھ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے ایسا یعنی ٹچ کیا ہے، کسی کو مس کیا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ یہ تو زیادہ بولتے ہیں، کر لو گالوں سے، میں تو نہیں کیتا، میں تو نہیں کچھ بھی کیتا، تو اللہ دسے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ آخری عشرہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ 1:45 تک میں نے بولنا ہے، ابھی 15 منٹ ہیں، 15-16 منٹ ہیں۔ جماعت انشاءاللہ 2 بجے ہوگی۔ یہ رمضان کے لیے ہم نے تھوڑا سا وقت زیادہ کیا ہے۔ اب سنیں، ہمارا یہ سارا کچھ میں نے جو تذکرہ کیا ہے، اس میں قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، خبردار تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے، جلدی سے محبت کرتے ہو، جلدی سے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو دیر میں آنا ہے اس سے بھول جاتے ہو۔ یعنی دنیا عاجلہ ہے اور قیامت آخرہ ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس میں وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے ہوں گے کہ وہ دن میں حشر کے میدان میں چمکتے ہوئے خوش و خرم نظر آئیں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے ہوں گے جو اداس ہوں گے، کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے،
اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چورے جو ہیں اداس ہوں گے، اداسی چھائی ہے، دل نہیں لگتا۔ تظن ان یفعل بها فاقرا، وہ خیال کرتا ہے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، آئی کوئی مصیبت۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اب مرنا تو سب نے ہے، اس نے بھی، میں نے بھی، جو آپ نے بھی سب نے مرنا ہے، لیکن کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، ہرگز جس وقت جان جو ہے یہ ہنسلی میں آ جائے گی، شارک کے قریب آ جائے گی، اور وقیل من راق، اور یہ مرنے والا کہے گا، اور کوئی تویز کرنے والا، کوئی پھونک مارنے والا، کوئی دم کرنے والا ہے جو مجھے بچا لے؟ وقیل من راق، اور لبو تے صحیح، اور کسی بندے نو بلائے مجھے دم کر دے، پھوکا مارا تاکہ میرے بھی چہرے اتنے رونق آ جائے۔ لیکن معلوم ہو گیا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یہ تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل دیکھتا ہے کہ نال پہ پورا جتھا آیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پھر کیا ہوگا؟ لپٹ گئی پنڈلی پہ پنڈلی، دونوں لگتا ہے جی بھائی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج رب کی طرف چلنا ہے۔ یہ سفر، اب یہ سفر انگلینڈ اور امریکہ کا سفر نہیں ہے، ہوائی جہاز کے لیے سیٹ بک کرانی نہیں ہے، پیسے بینک سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتوں میں ہی ہوائی جہاز کے بغیر بالکل حشر کے میدان کی طرف ایسا جانا ہے کہ نہ ٹکٹ ملنا ہے، نہ کرایہ دینا ہے، نہ ہی ویزا ہے، نہ ہی اس کے پاس پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ بل تفت الساق بالساق، پہلے تو پنڈلی بجے گی، پنڈلی پہ ایک لت دوجی لت نو بجے گی، ایک پیر دوجے پیر نو بجے گا، تو پھر کہے گا الی ربک یومئذ المساق، اج دے ہن اللہ کو نہیں جانا ہے۔ یہ تو ہو گیا حال۔ ماضی کیا ہے؟ سن لو ماضی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی۔ اب میں یہ آیت پڑھنی ہے، سب نے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے، میری طرف نہ دیکھو، یہ آیت کی ترجمے کی طرف دیکھنا ہے، اور جاگے جب جاؤ گے نا، جاگے لیٹو گے یا رات کو سو گے یا ابھی جا کے پہلے کسی تھکان کو دور کرو گے، تو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں کہیں میرا مصداق تو نہیں ہے، اور کدھر میری گل تو نہیں بھی ہوندی، ایسی تو کہنے ہوندی ہے، میری تو نہیں، میں تو بڑا ہی چنگا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے یقین کیا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ جڑے نہیں پڑھن والے سوچ لئیو، پھر یہ نہ کہ یہ سانو پتہ نہیں لگا، منو تو پتہ ہی نہیں، تینوں پتہ لگ جائے گا سارا کچھ ہی۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ منہ موڑا اور اس کو جھوٹا کہا۔ جڑا کہندا نا نماز پڑھ، جا تو کر اپنی پڑھی نماز، تینوں کے کام میں تو کون ہو نہ مینوں کہن والا، اے سنتے جائیے کون کنوں ہے جو عامل۔ پھر ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا ہوا، اکڑ کر دے، ویکھو مینوں سر رو کے کہندا نماز پڑھ، میں پھر چنگی کیتی ہے، میں چنگی کیتی ہے،
میں کہو تو کون ہونا میرے کام میں دخل دینے والا؟ جا نہیں ہو پڑھتا، جا کام کر اپنا۔ اے جی ترجمہ ہے دا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، گھر جا کے کہندا ہے بیوی نو، دیکھا نا مینوں کہندا ہے میں انہوں چنگی سے چنگیاں سنائیاں نے، اکڑ کہندا دیکھا ثم ذهب الى اهله يتمطى، اکڑ کے کہندا میں انہوں اے کیا اگوں نہ کدی منہ لائے گا، کدی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے، بیوی نال ہو گئی ہے نا گل، اوپر کیا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی بیوی سے بات ڈرا کے آیا، میں بڑا مار کے آیا، مت مارا، بڑی میری بڑی کامیابی حاصل کی تھی، ان میں رگڑا لا دیتا ہے۔ فرشتے تو کہتے ہیں اولا لک فاولا، خرابی ہو تیری بہت زیادہ خرابی، ثم اولا لک فاولا، پھر دوبارہ تھوڑی پٹکار تیرا بیڑا غرق ہوئے ککھ نہ رہے ہوئے، پھر کہہ دیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ ہے کہ یہ بھی آکڑ کے تو بڑیاں کرنا چاہ کے فنے خانیاں کر کے تے اپنی جنانی نو پیا دسنا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوڑ دے گا بے قید، اے چھڑ کر دے گا، ان کچھ نہیں کوئی کہے گا، اے سوڑ گے وہ میرا کیا ہے جان مٹھا تے اگلا کسی ڈٹھا، ایسے لوگ ہیں کہ نہیں، اے جان مٹھا تے اگلا کس، یہ تو نہیں کہو گے، اگلا کس ڈٹھا۔ اتھے جا گئے توڑیاں پا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اور یہ بندے کی سمجھنا میں انہوں ایویں ہی چھڑ داں گا۔ یہ میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سدا کا معنی ہے بے مقصد، انہوں جی جواب کہنا ہی کچھ نہیں، انہوں کو سب پھڑنا ہی نہیں، انہوں ایویں ہی چھڑ دینا، کیوں انہوں چھڑ دینا؟ نالے آکڑ کا دیا بھائی سن لو، آکڑ کس چیز کی ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، بلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو ڈالی گئی، جو ٹپکی، ثم علقۃ فسوی، اور پھر وہ جمع ہوا لہو تھا جس کو بنایا، اور فسوی ٹھیک کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر ہم نے اس کو جوڑا نر اور مادہ، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہے سارا تفسیر بنائی گئی کس کے لیے؟ جو ڈنکے کی چوٹ برائی کرتا تھا، جو اکڑ کے نمازوں کی اور روزوں کی توہین کرتا تھا، اذان کے لیے کہتا ہے مجھے جگا دیتا ہے فلانا فلانا، یہ وہ، اس کو کوئی بند کرے۔ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں یہ فجر کی اذان کو بند کرو۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اذانوں کی اجازت ہو رہی ہے۔ اب لندن میں بھی ایک ہماری لندن ہے میں بھی مسجدیں ہیں جن میں اذان کی اجازت ملی، پہلے ظہر اور عصر کی ملی تھی، اب فجر کی بھی اذان کی ہو گئی ہے۔ وہ جڑے کافر نے انہوں نے اذان اجازت میں دے دے تو یہ جڑے مسلمان نے یہ روک دے نے جی، ایک ہی توتا لگے دوجا نہیں لگے گا تو وہ چلان ہو جائے گا۔ یہ بھی اپنی آکڑ کٹ کے ذلیل ہو کے آئے ہیں، ان پھر چاروں توتے لگے لگ گئے ہیں، کچھ دن سال دو سال ایک توتے رہے نے، آج انہیں نہ توتا لگ گیا نا تو ان چارے توتے مسجد ہی لگ گئے۔ تلک الایام نداولها بالناس، یہ دن ہیں جو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دنوں کو بدلتے ہیں۔ آج کوئی غریب ہے تو کل امیر ہے، تو کل امیر ہے تو پھر غریب ہے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ ساڈے دیکھتے نہیں کوئی اینے امیر ہو گئے نے تو کئی ایسے نے کہ جڑے غریب ہو گئے نے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تین نفس ہیں، تین قسم کے آدمی ہیں۔ یہ تو اس کا پڑا نا جو آج
آخری اشرہ یہ اتقم من النار کا مشرہ ہے، جہنم کی آزادی کا اشرہ ہے۔ آؤ جس نے جہنم سے قید سے چھوٹنا ہے، جہنم کی قید سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ رشوت دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ روب اور دبدبے کی ضرورت ہے۔ مفت میں معافی، مفت میں آزادی، مفت میں اندر اس کے حالات درست ہو جائیں، مہنگائی سے بھی آزادی، امن سکون اور سلامتی مل جائے، اس سے بھی امن والی زندگی مل جائے۔ یہ تو اس کا حال ہوا ہے۔ اور چلتے چلتے 2-3 لفظوں میں نے یہ بات ختم کرنی ہے۔ ہم سب کے ضمیر 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسمیں، جس کو قرآن نے نفس کہا ہے۔ کچھ کے ضمیر تر و تازہ ہیں، کچھ کے ضمیر چمکدار ہیں، جس کے ضمیر اعلیٰ ہے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اطمینان والی جان، سکون والی جان، احترام والی جان، عزت والی جان، حرمت والی جان، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ کہو نفس مطمئنہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاند دیکھتے ہو تو اسی وقت وہ لوگ جنہوں نے سارا سال اللہ کے حکموں کی تابع داری کی، جنہوں نے نمازیں ادا کی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، جن کی توفیق سے تو حج بھی کیے، جنہوں نے خیر خیرات بھی کیے، جو اللہ سے ڈرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کی تواضع میں رہتے رہے، جو درود شریف پڑھتے رہے، تو وہ جب رمضان کا چاند نظر آیا ہے تو پہلے بھی وہ اللہ کی رحمت میں تھے، اب ان کی رحمت میں اربوں گنا میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہیں جن کو پہلے روزے میں ہی بٹھانا خوشخبری کا سامان مل گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ جان ہے دی بھی نکلی ہے، جان انہوں دی بھی نکلی ہے۔ نفس مطمئنہ کے لیے اسرائیل اپنے پورا لشکر لے کے آئے گا اور اسے کہے گا اب چلو تیار کرو کارن، لیکن ادب کرے گا۔ اسرائیل بھی اس کی ادب کرے گا، اس کے سارے لشکر والے جو ہیں پروٹوکول دیں گے اس کو۔ قرآن کہتا ہے کہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، او اے سکون والی جانے، اے بڑی حرمت والی جان ہے، او بڑی عزت والی جان والا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سیدھا ہی رستے نہیں کھلونا، جاؤ میرے بندوں میں جا کے بیٹھ جاؤ میری جنت کے اندر ابھی چلے جاؤ، اشد لگے گا، فیصلے دے ہوں گے، جا تو نہیں ٹر جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ بھی تو دیکھا ہے نا۔ اب دوسرا ہے ضمیر، وہ ضمیر ہے ملامتی، وہ کرتا ہے گناہ پھر شرماتا ہے، پھر اسے خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر معافیاں مانگنے شروع کر دیتا ہے، تو معافی مانگتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضمیر جو گناہ کرتا ہے اور معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرتا، فوراً معافی مانگتا ہے۔ گناہ بھی کیتا تو جلدی معافی کی تھی،
اللہ اس سے بھی راضی ہے. جو اللہ کے لیے آ گیا ہے معاف کرنے کے لیے وہ اللہ اسے معاف کر دیتا. اور تیسرا جو ہے جسے جہنم نافذ ہو گیا، آج یہ جمعہ جو ہے یہ آخری عشرے کا ہے، یہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ آ گیا ہے. جہنم سے جن پہ جنت کیا لکھا گیا ہے وہ بھی مایوس نہ ہوں، وہ بھی نہ مایوس ہوں. تو یہ تیسرا جو ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہر ویلے پٹھے کام کرن دا ہی جی کرتا ہے، چنگا کرنا چاہتا ہی نہیں. یہ نشے والے دیکھنے اپنے حال میں، بس وہ گناہوں کے اندر ڈرے رہیں گے تو خوش ہیں. ان کا نیکی کا کام کرنے کا جی نہیں کرتا، ٹڈو ہی نہیں نیکی کرنی، ٹڈو ہی نماز نہیں پڑھنی. ساڈے تے نہیں کوئی، سانو نہیں کوئی خرچہ، ساڈا اللہ ساڈا اپنا ہے، سانو سارا کچھ معاف کر دے گا. انہاں مولویاں دے پیچھے گئے تو انہاں نے نہیں جانا، اساں تے انہاں نالوں پہلے ٹر جانا. یہ نفس امارہ ہے، اساں انہاں مولویاں نالوں پہلو جنت ہی ٹر جانا ہے. یہ تو تکتے ہی رہن گے تو اللہ میاں نے سانو پہلو بھیج دینا ہے. کیسا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. ایسا ہی وسوسہ سی نا پہلو. یہ شیخ المشائخ بن کے گیا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے پاس، اور اسے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں جوڑا سلامت رہو اور قیامت رہو اور جنت میں ہی ہو، رہتی رہو. یہو جی گل سن کے اگلا تو کہنا ٹھیک ہے جی، یہ تو ٹھیک. اگر آپ جنت میں ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں نا، اے جڑا درخت ہے نا اے بس پھل کھا لو، پھر تسی فرشتے بن جاؤ گے تو تمہیں پھر جنت نکلنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. جنت سے نکل گئے کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. آپن میں مشورہ کیا. کچھ کہتے ہیں اماں حوا نے کہا کھا ہی لینے ہیں، تے ابو آدم نے کہا چل پھر تو کیا نہیں ہے تے کھا ہی لینے ہیں. چلو جی تو لگ گیا جی، کاموں نے کہا چڑھیا. اب ان کے پاس لباس کون سا تھا؟ جنتی لباس. دونوں میں آدم علیہ السلام کا بھی لباس، بولو تو صحیح، نہیں سمجھ آتی پئی، حضرت سیدہ حوا کا لباس. اور تمہیں پنجابی دساں جنہ دونوں نے جتھے جان کھاندے پیندے سن، بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. جب حوا کا لباس بھی جنت کا، آدم علیہ السلام کا لباس بھی جنت کا. غور سے سنو، قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی تھی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرمگاہ کیا ہے، وہ شرمگاہ کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کے علم میں ہی نہیں تھا. لباس تھا، نہ پیشاب آنا تھا نہ پخانہ آنا تھا، بس کھانا تھا اور پاؤں کے تلووں کے نیچے خوشبودار پسینہ آنا تھا تو قضائے حاجت ہو جانی تھی. قضائے حاجت بھی نہیں سمجھ رہے پنجابی جی تھا. تو جب دیکھا اللہ فطری تقاضا تھا، جب کھایا تو سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. نعوذ باللہ سمجھان دی خاطر کہنا ہے، اے چسکے لینا واسطے تے مزے لینا واسطے نہیں کہنا، عبرت واسطے کہنا. میاں بھی ننگے اور بیوی بھی ننگی تے لگے تافقات، دونوں لگے نے دوڑ کے جنت دے درختاں دے پتے لا کے تے اگے پیچھے رکھ دینے پہ. سمجھ آئے گی یہ کیوں ہے. اب اللہ والوں آواز آئی، میں تمہیں منع نہیں سی کیتا کہ ایک کدے نیڑے نہیں جانا. اب پریشان ہو گئے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی بھی نہیں آتی، تو اللہ نے ہی سکھایا. تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سانو بخش دے، معاف کر دے، تو جی ایسا اگے ایسے نہ کیتا تو پھر اسی کسے کام دے نہیں رہنا. تو اللہ نے معاف کر دی. دیکھو اینا بڑا قصور ہویا، معاف نہیں ہو گیا.
تے جے اج اسی اینے قصور تے گناہ تے اینا کچھ ڈھیر لے آئے ہاں اور ایک اللہ دی معافی نال اے پہاڑ جنہاں دے گناہ جڑے نے ڈیلے ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعتقاد رکھو اللہ تے، اے بڑا تو وڈا مجرم بھی اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگے گا تو معافی مل جائے گی۔ اور یہ جنت سے آزادی کا اشرہ ہے، اتقم من النار کا اشرہ ہے۔ آؤ بھاگو آگو، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تم جانتے ہو کیا کر رہے ہو، میں جانتا ہوں کیا کر رہے ہو، ہم جانے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے آ جاؤ سارعوا الی المغفرہ، اور بخشش کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑتے دوڑتے آؤ۔ اگر ہو ہی گیا ہے گناہ تو معاف ہو جائے گا۔ یہ ہے نفس امارہ جو ہر وقت کہتا ہے گناہ کرتا رہے، مزہ ہی ہے، دیکھی جائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کوئی کہتا تینوں کی پڑی دنیا ہے اسلے، تیرا تو 25-26 سالاں دا عمر ہے، حالانکہ تیرا ویاہ بھی ہونا ہے، تو پھر بھی کوئی گل نہیں، جو مرضی ہے کر کر لے، آپ 70-80 جائیں گا تو پھر بخشوا لیں گے۔ یہ شیطان کا ہے، تو جی 70-80 تو پہلے ہی اللہ نے بلا لیا تو پھر اس لیے اللہ سے معافی مانگنے میں کیا کرو، جلدی کرو، قرآن پڑھو، اللہ کا کلام ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کو فنا نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے۔ ایک قرآن شریف کی یہی کتاب، یہی صورتیں، یہی آیتیں، یہی زبر زیر، یہی رکوع اور یہی جو صورتیں ہیں، یہی جنتی جنت میں بیٹھ کے اسی قرآن کو پڑھا کریں گے اور اسی کی تلاوت کیا کریں گے۔ قرآن کو فنا نہیں ہے۔ بڑی سازشیں ہوئیں بغداد کے جے سقوط بغداد میں بھی، انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کے کہ آؤ تمہیں رہا کر دیتے ہیں، تو عین سمندر کے درمیان میں پورے جہاز کو ڈوبیا، اس کے ساتھ قرآن پاک وغیرہ سب ڈوبیے، لیکن کیا قرآن ختم ہو گیا ہے؟ اور جس 7 سال کے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اور ایک 70 سال کا امام جو ہے وہ بھولتا ہے اور 7 سال کا بچے اسے لقمہ دیتے ہیں، تو یہ قرآن کیسے خراب ہو سکتا ہے، کیسے بدل سکتا ہے، کیسے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ قرآن نے تو مٹانا ہی نہیں، اللہ نے حفاظت لی ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور آخری بات اللہ میاں کے نبی کے ساتھ تراویح سنا دوں، میں کروں کیا، رہ نہیں سکتا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ جبریل آتے ہیں، وحی لے کے آتے ہیں، قرآن شریف کو پیش کرتے ہیں، حضور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس لیے کہیں بھول نہ جائے، اس لیے کوئی آیت نہ رہ جائے۔ ادھر جبریل پڑھ رہے ہیں، ادھر ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ فوراً آیت یاد ہو جائے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ کو اپنے حبیب کا یہ تکلف بھی منظور نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے، حضور کو فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، شیخ الہند کا ترجمہ ہے، نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان تاکہ تو اس کو سیکھ لے۔ ان علینا جمعہ، مجھے ہمارا ذمہ ہے اس قرآن کو تیرے سینے کے اندر پکا کرنا، میرا کام ہے۔ میرے حبیب آپ جلدی نہ کریں، آپ اسے یاد کرنے کی کوئی تکلیف نہ کریں، ادھر جبریل پڑھے گا، آپ سنیں گے تو وہ آپ کے دل میں پکا ہو جائے گا۔ کیا؟ ان علینا جمعہ، اس کو جمع رکھنا تیرے سینے میں، یہ میرا کام ہے۔ وہ قرآن، اور تیری زبان پہ چلانا میرا کام ہے، یاد رکھانا میرا کام ہے۔ کدی آپ نے بھی تراویح تے جماعت کراتی سی نا، صاحب پڑھتے سن،
تاریخ میں سرور کائنات فخر موجودات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمے کی ضرورت تھی ان کو؟ ہمیں تو ضرورت ہے. وہ تو 7 سال کا بچہ 70 سال والے کو لقمہ دیتا ہے نا، لیکن آپ کو کوئی کسی نے لقمہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ لیتے ہیں. یہ ہم کا لفظ آیا ہے. انا، بے شک ہم نے. شاہ رفیع الدین کا ترجمہ کرنے لگا، آج سے 300 سال پہلے کا ترجمہ. ان کے والد شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت فارسی ہندوستان کے اندر سرکاری زبان تھی. پھر اس نے اپنے باپ سے اردو میں ترجمہ کیا، اس زمانے کا 300 سال پہلے تھا. انا، بے شک ہم نے، نزلنا، اتارا ہم نے، الذکر، قرآن کو، بے شک ہم نے اتارا ہم نے قرآن کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کنے لفظ آنے لگے. انج بھی اللہ میاں کہہ سکتا تھا جی میں ہی اتاریا تو میں حفاظت کروں گا، تو گل مک جاندی ہے نا. لیکن انا تے پھڑی فٹفانا اینی تقید کیوں کیتی ہے؟ اس واسطے کیتی ہے کہ اینو کوئی ہٹا نہیں سکتا. آگے منو کہتے ہیں جی روز کہتے تو بڑے ڈانٹتے ہیں، آ جاؤ تھے. میں تو کہتا ہوں کہ قاری صاحب قراءت کے قیام کے دوران جب قاری صاحب کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک بات کرنا حرام ہے. اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہاں قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ پیچھے باتیں کریں گے، گناہ لے رہے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، یعنی کان کھول لو، پھر اور کسی جگہ توجہ نہ کرو. فَاسْتَمِعُوا، کان کھول کے سنو. وَأَنصِتُوا، اور زبان پہ تالے لگا لو. قرآن کی عزت و احترام کی 2 شرطیں ہیں، کان کھول دو اور زبان بند کر دو. یہ بند کرنا نہیں ہوتا، پھر جو چپ نے سارے. کان کھول لو اور زبان، وہ بھی 2-3 نہیں کیا ہے، وہ تو کتنے بندے نہیں زبان بند ہے، تو چلنی چلتی ہے تو سمجھ آ جائے گی جو چلنی. جب کوئی کان کھولے گا زبان بند رکھے گا تو پھر اس کے اندر کی آواز میں اس کے الف لام میم، آپ نے فرمایا الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ حرف ہیں. اور یہ رمضان کے بغیر 10 نیکیوں کے حساب سے الف لام میم 30 نیکیاں ہیں. 10 الف کے، 10 لام کے اور 10 میم کے، کتنے بنے؟ اور رمضان آئے گا، سارے سال کے مہینوں میں یہ 9واں مہینہ سارے سال سے افضل ہے. اور جب یہ رمضان آیا تو اس کے 3 عشروں میں تیسرا عشرہ جس میں آج بیٹھے ہو، آج جمعے کے 10 مسجد میں بیٹھے ہو، یہ تیسرا عشرہ ہے. شاید اگلے جمعے میں عید ہو کہ نہ ہو، لیکن یہ عشاء جام اگلے جمعے تک تو ہے. تو اس عشرے کے اندر معافی ملنی ہے، بس جس نے معافی مانگنی ہے اس کو ملنی ہے، اور جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ کہہ دو، اللہ میاں کہتا ہے میرے سے مانگو میں قبول کر لوں گا. ان الذین استکبروا، جنہاں نے اوکھا کیتا ہے، جنہاں دا جی نہیں کرتا اللہ کو معافی منگنے، وہ پھر جہنم میں جان دی تیاری کر لین. فیصلہ آج تواڈے کول ہے، کی کرنا ہے تساں تے کی نہیں کرنا. اس واسطے میری آخری توجہ اور آخری بات یہ ہے کہ اب تو جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو میں نے تو جماعت سے بھی یعنی 15 منٹ لگ گئے ہیں زیادہ.
تو بات کہی ہے کہ 3 ضمیر کی صورتیں ہیں. ان صورتوں میں ایک نفس مطمئنہ ہے، اس نے پروٹوکول کے ساتھ آج بھی جو ہے نفس مطمئنہ والا شاں شاں کرتا ہے، خوش خوش جڑا ہے فرشتے دے نال. تے انہاں نوں تے ڈر ڈر کے انجی نہیں پوچھنا. ایک واقعہ ہوا ہے نا کہ کسی کی والدہ جو تھی اس کو فرشتے نظر آئے، تو وہ کہیں جانے لگی نا، تو اس نے کہا کہ کیا جی اپنے ابو کو کہنا کہ جائے نا. وہ بعد میں پتہ لگا تو وہ تو گئی ہے تو وہ فوت ہو گئی. تو وہ اور انہوں کوئی نہیں لبیا، انہیں کہا میرا میاں ہی منو بچا لے گا. تو کون بچائے گا؟ تو نفس مطمئنہ والے نو نہ کسی بھین دے اعتبار، نہ کسی دھی دے اعتبار، نہ کسی بھرا دے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن بھاگ جائے گا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، و صاحبتہ و بنیہ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. یہ امہ و ابی اپنی اماں کو بھی دوڑے گا، اپنے ابے کو بھی دوڑے گا. جہدے کول نفس مطمئن ہے ان تے پرواہ کوئی نہیں. تے دوڑن والے ہی ہیں اسی سارے کے، دوڑن واسطے بھی تیار نہیں. اور دوڑ لو، منگ لو معافی، اللہ ویسے بڑا مہربان جے. مانگ لو معافی، مانگ لو، پچھتاؤ گے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنے اندر کو تو جھانکو، سب کچھ نظر آ جائے گا. میں کی ہاں مینوں آپ ہی پتہ ہے یا میرے اللہ نو پتہ ہے؟ وفی انفسکم. دیکھ لو اج نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، تو جمعے دے وچ اللہ وال دھیان کرو. جس وچ اللہ وال دھیان ہوئے گا وہ تو بخشا جائے گا. لیکن ایک میں اگلے ایسے رمضان تک دیاں 2 دعاواں تو یاد کرانیاں نے. ایک تو تراویح میں کہتا ہوں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیدو یا مجیدو. اس کا معنی کی ہے اے اللہ ہم سب کو آگ، جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ سارے نو جہنم دی آگ تو بچا، سارے نو گئی رہے. جے کلا تو اللہم اجرنی، اچھا اللہم اجرنی من النار، مجھے آگ سے جہنم سے بچا. ایک دعا 2 جو ہیں یہ آج آپ نے عید کا چاند ہونے تک چھوڑنی نہیں، بلکہ ساری زندگی نہیں چھڈنی. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. اے اللہ میری موت میں برکت عطا فرما. مرنا تے ہے نا سارے نے، تے منو برکت والی موت عطا فرما. کیڑی نہیں چاہیے برکت والی؟ کنوں نہیں چاہیے بھائی؟ اللہم بارک لی فی الموت. اے اللہ مجھے برکت والی موت عطا فرما. مرنا تے ہے جدو آن تے چلو بہتا نہ صحیح تے تھوڑا جا میرا بھی پروٹوکول لے لیندی، آؤ جی آؤ تشریف لے آؤ، نہیں کہہ لینا اللہم بارک لی فی الموت. اور یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ روح قبض ہو گئی تو چلو اللہ رام نہ چل بھائی جان دیو تو سوکھا ہی جان دیو. بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. موت کے بعد ان کوریج کی ہونا ہے. ایدا بھی تے مگر کریے اللہ قبر دے وچ بھی برکت عطا فرما. اور برکت ہوئے گی تو جواب صحیح دیو گے نا. اتنے تو نماز پڑھ کے اللہ اکبر اینے پیسے دے وہ کو لینے نے، اینے اصل دینے نے، تو پھر اگوں چلے گا کی کل کی کریں گے؟ اللہ اکبر تے نالوں شروع ہو جائے گا. تے بہتا سوچن کے تے یا سجیوں کھبے بن کے یا پیچھوں کھر کر کے یا تھلے کھر کر کے تے انہوں دی نماز بھی نہیں ٹوٹنی. دوسری دعا کی اگر قبر کے اندر سب کے بندے قبر کے اندر اللہ برکت دے دے تو پھر اللہ کے سامنے وہ جو آئیں گے فرشتے اسے پوچھیں گے، بٹھائیں گے، تو کہیں گے من ربوں کا اور ما دینوں کا وما تقول لہذا الرجل. ادھا جواب دین جو گے ان کے برکت پہ کتے دین گے نا. تو یہ برکت ہی نہ ہوئے گی تو پھر کی کہندے نے ویحک لا ادری
میں مر جاؤں منو نہیں پتا کون سی، وے حقا میں مر جاؤں، لا ادری منو نہیں پتا، میں نہیں جانتا، اور تیرا دین کون سا ہے، لا ادری وے حقا مر جا میرے منو نہیں پتا۔ وہ تو کہے گا نا منصف مطمئنہ کیا ہو، وہ کہے گا رب اللہ یا ربی اللہ، آپ یہ کون ہے، آپ کا دین دین اسلام، ما تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ھذا نبی رسول اللہ، تو برکت ہو گئی ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں بھول بھلائیاں ہیں جڑیاں پھنے خانیاں کرن بیٹھے دے ایک دوجے نال، میں وعدہ دے کیے دے ہے کیے، اے باز آ جاؤ، ہر ایک نو اپنے نالوں عزیز سمجھو، ہر ایک کا احترام کرو۔ اور یہ کیا بخاری اور مسلم کی حدیث میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، یہ تین کا نہیں ہے، وہ ایک ہی سوال ہے، ما تقول لہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ آپ کی شبیہ جب نظر آئے گی تو کہیں گے ھذا نبی و رسول اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ میرا اعلیٰ جان ٹھیک ہوا ہے۔ تو جڑا کہنا نا ویحک لا ادری، ان کہنے انہوں دکھا درا، ان پھر چلک گائے گی جہنم دی، میرا ان ککھ نہیں رہا، اتھے ہی قبر وچ لب جائے گا جنت دا رستہ کھلا ہے کہ جہنم دا، او مانگ لو دعا ایس آخری اشرے وچ تے اپنے گناہ معاف کر کے چٹے صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اللہ نو منانا بہت آسان ہے تے اللہ دے بندے نو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ بہن بھرا نو نہیں بھی ملنا، میں بھرا نو نہیں بھی ملتے، یہ بڑا بیماری آئی دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو رحم کے رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنہ دے اپنے بھیناں بھراواں دے نال نہیں نا سلوک، وہ ہر کوئی آپ ہی کا جا کے پہل کر کے بھین نو منا لین تے تو اپنی بھرا نو منا لین، جڑا خود جا کے بلائے گا انہوں جڑا اجر ملے گا انہوں تو کوئی گن ہی نہیں سکے گا، تو پر معافی منگن واسطے جڑا اجر ملنا ہے وہ ساری آکڑ تے ٹر جانی، وڈا بھرا ہو کے چھوٹی بہن نو منان ٹر گئے، تو جی وڈا جا کے منائے گا تو انہوں ہر کی کچھ ملنا ہے اللہ کو، وہ اپنے من مار کے جاؤ معافی منگن واسطے، آکڑ کے نہیں اللہ میاں نے معافی دینی۔ نرا الحمدللہ کہندی ہے تو اللہ میاں کہندا ہے حمدنی ربی، وہ میرے بندے نے میری تعریف کیتی ہے تو اللہ خوش پیا ہوندا ہے۔ تو اللہ نرا ہی الحمدللہ رب العالمین، اگے الرحمن الرحیم ہویا ہی نہیں تو اللہ نے کہا کتنا چنگا بندہ ہے انہیں میری تعریف کی، کہلائیے گا۔ تو اس لیے صدقہ فطر کی بھی بات کر لیں بھائی، یہ صدقہ فطر 230 روپے ہے سب کے، ایک ایک کے، وہ بچہ جو چاند رات پیدا ہوگا اس کے بھی 230 ہیں سب کے، یہ رمضان میں بھی دے دینے سے حل ہو جاتا ہے، لیکن واجب ہوتا ہے جب چاند عید الفطر آ جائے تو واجب ہے، پھر جلدی ادا کرو، اور عید پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دو، ستے موئے رہندے نے عید تے بھی جاندے نے، وہ جی ستے ہی رہ گیا تو جلدی عید ہو گئی ہے تو چلو پھر اے ہن پا دیا، عید پہلو ہو گئی ہے صدقہ فطر بعد وچ پہ دیندے اے نہیں جے گل صحیح، عید پڑھن تو پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، انج کہندے ہے یہ میرے جنہ دے امیر ہی کوئی آدمی نہیں، ماشاءاللہ اتنے لگتا ہے، انج ماشاءاللہ نہیں ہوندا منہ تے نہ انا للہ ہوندا ہے منہ تے نہ ماشاءاللہ ہوندا ہے، ماشاءاللہ تے اپنے واسطے رکھیا ہے تے انا للہ دوسرے واسطے رکھیا ہے، ایسا بھی کلمے دو دو ونڈ کے دینے، انا للہ و انا الیہ راجعون لوکاں سے تے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ میرے واسطے بھی، کیسا کمال ہے، آپ ہی بیٹھ کے تقسیم کر لی دیے۔ تو یہ ایسے کرنا ہے آپ نے عید سے پہلے پہلے دن، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور عید کی نماز کہاں ہے؟ عیدگاہ پڑھنا سب سے افضل ہے، یہاں ہمارے یہاں ہوگی تو عید ہو جائے گی، خطرہ کوئی نہیں، تو جڑا عیدگاہ جا کے پڑھے گا انہوں یہ نالوں ود ثواب ہے، گھر دی نماز نالوں مسجد دی نماز دا ود ثواب ہے، تو عید جڑی ہے
یہ مسجد دے نالوں عیدگاہ یعنی کھلا میدان. یہ بھی آکھو گے جی یہ تو ایسا سنیا ہی نہیں، یہ تو مسئلہ سنیا ہی نہیں. تو میں سنا دینا. آپ نے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ مسجد نبوی میں عید پڑھی ہے، سمجھے ہو؟ مسجد نبوی کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے راستے سے آگے جا کے کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھی ہے. ساری زندگی ایک کری نماز پڑھی ہے عید دی. کدوں؟ بدل واسطہ سی پیا، بارش کی وجہ سے کھلے میدان میں نہیں ہو سکتی تھی. اتنے تو ہوں دریا پانی کا ادھر تو ہوتا ہی کچھ نہیں سی، بس زمین ہی ہوتی سی. تو اس لیے آپ نے چلتے چلتے کہہ دوں، کوئی نہیں، قاری صاحب عدنان صاحب سن رہے ہیں، آپ کو جلدی فارغ کر دیں گے، چھوٹی قرات کر لیں گے، چھوٹا خطبہ کر لیں گے. یہ آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے، یہ دسنا ہی دسنا ہے. سنو نہ سنو، پھر اگے ثابت رہو نہ رہو، کل نو اللہ میاں نو کہہ رہا گا کہ گج بج کے جن آئے تھے انہوں نے کان کھول کے میں سنا دیتا ہے. 3 دفعہ حضور ناراض ہوئے ہیں. کتنی دفعہ؟ رحمت للعالمین 3 دفعہ 3 دفعہ 3 دفعہ. ترجمہ ہی کرن لگا، انہیں عربی عبارت نہیں پڑھا لگا. ناراض نہ ہو، میں نہیں اپنے کو کچھ کہندا. جڑا آئے گا انہوں کتاب دکھاں گا، پڑھاں گا، تو انہوں میں خدا یعنی صفحہ نمبر بھی دساں گا. آپ نماز خطبہ جمعہ چ کھڑے سن، آپ نے جمعے دے خطبے چ کہا میرا جی کردا، ترجمہ کرن لگا، میرا جی کردا ہے کہ میری جگہ کوئی اور آگے ایتھے خطبہ کرے تو میں اتر کے چلا جا. تو جس گھر دے بارے بندے جمعہ نہیں پڑھن آ رہے، تو جس دکاندار نے جمعہ نہیں پڑھیا انہوں دی دکان نو اگ لا دا، انہوں دے گھر اگ لا دا. کھولو نہ ایتھے، حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ نے فرمایا جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، جو وہ قربانی نہیں کرتا. حالانکہ 3 پتر کماندے نے، ایک پیو بھی کماندا، تو 4 قربانیاں کرنیاں نے. ایک ہی بڑی ہے ساڈے کھانا جی، ایک ہی کرنی ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی ہے. تو جس نے قدمی آپ نے فرمایا جس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے. کنے گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نال صلی اللہ بھی کیا کرو نا، کنجوسی تو نہ کرو، اپنا ہی فائدہ جے. 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں چڑھ گئیاں، 10 درجے بلند ہو گئے. ایک کری کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے نہیں لالچ ہوتا، دیکھو نفع بہت کہڑا دینا ہے. اے دونے کتنے پیسے ہوں تو دسے جائیں گے. ایتھے پہ کہنے ہیں کہ اگے جدوں بھی حضور دے نال صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے 3 نیکیاں 3 گناہ، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں مل تو 10 درجے اتنے ہو جانے نے. یہ نہیں سانو سودا چنگا لگا. 2 ہو گئے. تیسری کون سی بات کہی؟ اے وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، کاروباری ہے، اور وہ کیا ہے، امپورٹر ایکسپورٹر ہے، درآمدی کاروبار بھی کرتا ہے، برآمدی بھی کرتا ہے، اور سارا پھیرا ہے، سارا ملک والا ہے، لیکن حج کرن نہیں آیا. سوچ لئیو، اپنے من میں ڈوب کر سوچ لئیو. ایتھے تمہیں بندے نہیں لگے، جاؤ ذرا چیمبر آف کامرس دا انٹرویو کرو، کلے کلے دا. کوئی بندہ ہوئے گا جڑا سارا دنیا نہیں پھریا دا، کوئی ہوئے گا، نہیں تو سارے ہی پھرے دے نے. تو پوچھو یہ سارے حج کر آئے نے، سارے بے زکاتاں دیندے نے. اپنے من میں ڈوب کر کبا جا ذرا کی زندگی. کہندے پھر کی گیا، منو کوئی پرواہ نہیں. جڑا کھاندا پیندا امپورٹر ایکسپورٹر حج نہیں کرا رستے جانا، منو کوئی پرواہ نہیں. یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. 3 موقع ہیں، 3. چیلنج کرتا ہوں کوئی میرے ان تینوں میں کوئی بات بتائے کہ میں نے کچھ تھوڑی سی ترمیم کی ہے. کس نے فرمایا؟
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب بڑے ہی گناہ گار ہیں، اے اللہ بہت خطا کار ہیں، اے اللہ بہت ناہنجار ہیں، نکمے ہیں، نکارے ہیں۔ اللہ اللہ واسطے تیرا ہی واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے ہم سب کو معاف کر دے، سب کو معاف۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جنہیں معافی مانگنا نہیں آتی ان کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے قریب ہیں ان کو معاف کر دو، ہمارے دور ہیں وہ معاف کر دے۔ وہ جہاں جہاں بھی اللہ کا نام لینے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور اے اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وقت کب ہاتھ آنا ہے پتہ نہیں، اگلا جمعہ بھی ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں، یا کتنوں نے گر جانا ہے، جو شاید یہ آخری ہی مسجد کا جڑا ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ زور سے کہو آمین۔ نماز کے اندر آمین آہستہ کہنا ہے، پبلک کے اندر آمین زور سے کہنا ہے۔ ویسے بھی نال مسئلہ دستا نا، نماز میں آہستہ اور میدان میں زور سے، نماز میں، میدان میں۔ تو اللہ سب کو معاف فرمائے۔